میں ابھی آپ کو کچھ بتانا ہی چاہ رہا تھا NA 249 وغیرہ کی چیزوں کے بارے میں. میرے سامنے جو خبر ہے وہ تو بڑی حیران کن ہے, میں واقعتاً پہلے پڑھ نہیں سکا. یہ گورنر بلوچستان کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے, انہوں نے جو گفتگو کی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور لیٹر کا جواب دیا پرائم منسٹر نے ان سے گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ یاسین زئی سے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا, اور گورنر صاحب نے جو ہے بلوچستان کے گورنر انہوں نے انکار کر دیا مستعفی ہونے سے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے انہوں نے کہا کہ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ استعفیٰ لینا صدر پاکستان کی ذمہ داری یا وزیر اعظم کی, آپ کن کے اشارے سے آئے ہیں. یہ گورنر بلوچستان جو ہے یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کو, اور بلوچستان میں الائٹ جو گورنمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی کولیشن گورنمنٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا گورنر نے کہ آپ کی حیثیت نہیں عمران خان کو, اور یہ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ استعفیٰ کس سے لینا, آپ کس کے اشاروں پر آئے, اور سب سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ جام کمال سے استعفیٰ لیں. وزیر اعلیٰ کی اتنی حیثیت نہیں, نہ پرائم منسٹر کی اتنی حیثیت ہے کہ مجھ سے استعفیٰ دلوا سکیں, نہ وزیر اعلیٰ کی اتنی حیثیت ہے پرائم منسٹر سے یہ استعفیٰ دلوا سکیں. تو یہ بڑی حیران کن پوزیشن ہے, کیونکہ پارٹی کے یہ جو خبر آئی ہے اوبیسلی ذرائع سے آئی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے اس کے متعلق انہوں نے کیا رائے, ہو سکتا ہے انہوں نے تردید کر دی ہو اس کی, لیکن آلریڈی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. میں روز کی طرح بھی اس وقت فی الحال مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا تو نہیں رو رہا, لیکن جو گورنمنٹ کے جینوئن سیریس مسئلے ہیں جو آج ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا, آج لاہور آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر, اور سارا وقت جو ہے وہ یہی بات ہوتی رہی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزراء, ان کی مشینری, وزیر اعلیٰ, ان کے اس طرح بات سن نہیں رہی, بات مان نہیں رہی, بلکہ کمپلینٹس کی ہیں آج لاہور میں پرائم منسٹر کے آگے ان کی پارٹی کے لوگوں نے, ان کی پنجاب کی کیبنٹ کے لوگوں نے, کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہی. اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, تو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بائسڈ ہے اور وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف بائسڈ ہے, وہ کسی اور کے ساتھ ان کا سافٹ کارنر. دوسرا یہ کہ پنجاب میں گورنمنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے, تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بالکل ان کے لیے نزدیک جو ہے اس گورنمنٹ کی, ان وزیروں کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن دونوں صورتوں کے اندر پنجاب کی عوام پس رہی ہے, پاکستان کی عوام پس رہی ہے, اس ملک کی گورننس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ضمنی انتخاب جو ہے پاکستان کا وہ ایک اتنا بڑا معمہ بن چکا ہے. اس پہ ایک بیسک بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہم کہتے آ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آگے پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اور ضمنی انتخابات جو ہے وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اب جب سے الیکشن لاسٹ ہوئے ہیں, ضمنی انتخاب جو ہوئے, قومی اسمبلی کی 4 صوبائی اسمبلیوں کی 8 نشستوں پہ تحریک انصاف اپنا دفاع نہیں کر پائی, اس کو ہارنا پڑا ہے. لیکن نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا کوئی ادراک ہے کہ وہ ضمنی انتخاب ہار رہے ہیں, پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں, پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. کل خوشاب کے اندر جو ہے وہ 9000 کی لیڈ زیادہ ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ الیکشن PMLN کی, اور وہ اپنی سیٹ جیتی ہے. دوسری طرف 249 کراچی میں تحریک انصاف سیٹ ہاری ہے, نوشہرہ میں سیٹ ہاری ہے, اور بڑی جگہوں پہ سیٹ ہاری ہے, اپنی سیٹوں کا دفاع نہیں کر پا رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا قومی اسمبلی کی 4 صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے تحریک انصاف. تو اس پاپولیرٹی کے ساتھ تو تحریک انصاف ایز اے پارٹی جو ہے, اور جس طرح پھر ترین گروپ کا پریشر ہے, یہ سب اگر نکل گئے نیکسٹ الیکشن سے پہلے اور پاپولیرٹی یہی رہی, تو ایز اے پارٹی جو ہے کیا پوزیشن ہوگی, اس پہ بھی بات کریں گے. علی نواز امان صاحب, مسئلہ یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ایک شپ پہ ہیں, وہ تو چوہدری صاحب کا انالیسس ہے, ضیاء الحق کی باقیات ساری ایک کشتی پہ سوال ہو گئے. لیکن میرا سوال یہ کہ آپ بھی اعتراض کر رہے ہیں, آپ نے تو یہاں تک کہا آپ کے کینڈیڈیٹ نے کہ جی 17,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ اس حلقے سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا گیا. پھر آپ نے الیکشن پہ بھی شک کیا ہے جو پیپلز پارٹی کے حکومت کے انڈر ہوا ہے, پھر ری کاؤنٹنگ پہ بھی شک کیا ہے, اور وہ جو اپلیکیشن پہلی والی آئی ہے جس میں آپ لوگوں نے بائیکاٹ کی ہے, اگر ہم چلا سکتے ہیں اسکرین پہ, اس میں طلال چودھری صاحب کی پارٹی, آپ کی پارٹی, PSP, MQM کے سارے ایک بورڈ پہ سب نے سائن کیا ہوا ہے. تو سر دھاندلی کرائی ہے وہاں پیپلز پارٹی نے آپ کے خیال میں جو آپ نے بائیکاٹ کیا ہے؟ اچھا, پہلے استاد محترم جو آپ نے بات کی کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے, تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تھوڑی سی سیٹیں جو نون لیگ کے ٹائم پہ تحریک انصاف نے جیتی تھی. جہانگیر ترین صاحب ایک الیکشن. سر میں سوال پہ بھی آؤں گا, اگر اس کا جواب دے دیں علی بھائی, اس پہ ابھی پورا آؤں گا, اس کے اوپر پرومس آپ سے ڈسکشن ہوگی. اس آپ نے ایک نیریٹو استاد محترم, یا پھر آپ بات نہ کیا کریں نا. نہیں اس پہ آؤں گا نا, میں نے کہا آج پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں, سر پروگرام میں آج بات کریں گے نا, اس پہ آپ کے ضمنی انتخاب پہ پورا کروں گا آپ کے ساتھ سوال جواب. اس کا جواب دے دیں پہلے. آپ نے ویسی بات کرتی, جواب کسی اور چیز. نہیں میں آپ سے سوال کروں گا آپ سے, میں نے ویسے بات نہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیبیٹ کروں گا. استاد محترم مہربانی اب سوال میرا جی, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. بے وقوف کی ایک بڑی اچھی سی ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایک کام کو بار بار دہرائیں
اور اس سے ہمیشہ جو رزلٹ ہے وہ مختلف ایکسپیکٹ کریں. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ نظام ہے الیکشن کا یہ اب فیل ہو چکا ہوا ہے. یہ 2013 سے کہہ رہی ہے تحریک انصاف آئیں اس کے اندر اصلاحات کرتے ہیں. دنیا اصلاحات کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آتے کام کرتے ہیں. پر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر دفعہ یہ کام کرتے ہیں. کبھی نون کہتی ہے تحریک انصاف نے دھاندلی کی, تحریک انصاف کرتی ہے کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے کہتے ہیں اس نے دھاندلی کی. تو اس کا یہ دیکھیں نا, ہم تو کر کیا رہے ہیں, الیکشن ہو اسی طرح رہے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کا اس دفعہ شاید رزلٹ دوسری طرح آ جائے اور ہم شاید دھاندلی کے الزامات لگانے بند کر دیں. اس طرح چلے گا نہیں کامران بھائی. بحث اب اس طرف نہیں جانی چاہیے, بحث اب اس طرف جانی چاہیے کہ کیا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, الیکٹرانک وہ شک یہ علی بھائی, شک یہ ہے پاکستانی کہ آپ لوگ ووٹ کا حق دینا ہے. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اگر ہم اسی چیز پہ سر آپ پہ شک یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ میں ووٹ لگائیں گے, لیٹ سپوز شیر کو پڑ جائے گا بلے کو, ووٹ لگائیں گے تیر کو پڑ جائے گا بلے کو, یہ پرابلم نہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, شک ہے نا استاد محترم, بالکل ٹھگ ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے اس کے اوپر جاتے ہوئے اس میں شک و شبہات ہوتے ہیں. اور سب سے اچھا طریقہ ہے یہ موک الیکشنز, مطلب کہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اس میں ایک موک الیکشن کرائے جا سکتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر چیک کی جا سکتی ٹیکنالوجی, 2 سیٹوں کے اوپر کی جا سکتی ہے, بلدیاتی الیکشن کے اوپر کی جا سکتی ہے. اور اگر ساری جماعتوں کا اس کے اوپر ایک سسٹم سے گزر کے اعتماد ہو جاتا ہے تو 2023 کے الیکشن یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں, سوری الیکٹرانک میڈیا کہہ رہا ہوں, الیکٹرانک پولنگ کی بات نہیں ہے, پری پولنگ ریگنگ چیزوں کو مینج کرنا, آؤٹ سائڈ ایک سوچ چینج کرنے کی بات ہے. وہ کیسے چینج کی الیکشن ریفارمز کے لیے علی رواز امان صاحب؟ وہ سر جب نیا وہ آیا نا, وہ کیا کہتے ہیں مائکرو فون, اور تو سب یہی کہتے تھے یہ اس کو استعمال جو کرتا ہے نا کافر ہے. اب اسی کے اوپر دوبارہ فتوے بھی دیے جاتے ہیں. وہ خدا را یار, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ایک دوسرے کی نیت جج کرنے بیٹھے ہوئے. دیکھیں مسائل پھر بھی آئیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل نہیں آئیں گے. کیا پیپلز پارٹی جب 2008 سے 13 تک تھی, آپ نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے سپریم کورٹ میں آپ بیٹھے رہتے ہوتے تھے کالے کوٹ پہن کے. کیا آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ راجہ پرویز اشرف کا نام راجہ رینٹل ڈال کے عدالت کے پاس بیٹھے ہوتے تھے؟ کون سی پری پول ریگنگ اس وقت نون لیگ نے نہیں کی؟ تو بھائی یہ بات چھوڑ دینا, سب جماعتوں نے سب کچھ کیا, لیٹس اس کو اس طرح دیکھیں. کیا ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ کیا ہم نے پھر وہی بات کرنی؟ کل ایک اور بائی الیکشن ہوگا, تحریک انصاف آپ دونوں پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہوگی. بھائی مجھے بتائیں, اگر میرے لیے کہنے کا بہت ہے, استاد محترم نے تو پورا نیریٹو بنا دینا ہوتا ہے نا شروع میں ہی. مجھے یہ بتائیں جب نون لیگ کی حکومت تھی کیا جہانگیر ترین صاحب نے ثابت نہیں کیا تھا اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں کیا تھا وہ دوبارہ جیت کے آئے تھے؟ کیا اسد عمر صاحب بائی الیکشن میں نہیں جیتے تھے؟ کیا عامر ڈوگر صاحب بائی الیکشن میں نہیں جیتے تھے؟ کیا شیخ خرم فیصل آباد میں جہاں ہماری ایک بھی سیٹ نہیں تھی وہاں سے جیت کے آئے تھے؟